السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از طارق. لاسٹ لیسن جس میں نے ایک غلطی کی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آج کا سبق بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے. ایک طرح سے مجھے ہمیشہ ایک چیز میں پرابلم رہی ہے، وہ ہے پرننسیشن میں، یعنی تلفظ میں. پچھلے 1.5 سالوں سے سیکھ رہا ہوں، لیکن اب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی مکمل نہیں، اور ابھی بھی مجھے صحیح نہیں آتا. کیونکہ جب میں یہ سوچنے لگتا ہوں میں تھوڑا بہتر ہو رہا ہوں، کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہوں جو موسٹ کامن یا بلنڈر مسٹیک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ غلطی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو بچے میں وہ غلطی ایڈاپٹ ہو جاتی ہے اور وہ زندگی بھر غلط کو ہی صحیح پڑھتا ہے. آج اس سبق میں وہ ایسے لفظ ہیں، ایسے آج اس سبق میں نے ایسے لفظ شامل کیے ہیں جو بہت ہی زیادہ کامن ہیں اور جنہیں میں ہمیشہ غلط پڑھتا رہا ہوں، جو میں نے سیکھی بے عزتی سے، جو میں نے تمام لفظ سیکھے بے عزتی ہونے کے بعد یا تو لوگوں کے طنز ملنے کے بعد. بہت دیکھیں، زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے، اور میں نے جو بھی سیکھا ہے وہ بے عزت ہو کے سیکھا ہے. کسی دانا شخص نے کہا ہے، اگر تم دوسروں کی غلطی دیکھ کر عبرت حاصل کر لو تو وہ غلطی خود نہ کرنا. عقل مند شخص وہی ہے جو دوسروں کی غلطی دیکھ کر وہ غلطی نہ کرے. آج وہ لفظ ہیں جو 15 سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں. میرے ٹیچرز نے کیا بتایا اور میں وہی طوطے کی طرح رٹے جا رہا ہوں، صرف آنکھیں بند کر کے ان پر چل رہا ہوں جو میرے ٹیچرز نے مجھے گائیڈ کیا، جو میرے ٹیچرز نے مجھے بتایا، یا مجھے خود سمجھ آیا کہ یہ لفظ ایسے تلفظ ہوگا. میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ایک دفعہ میں چیک کر لوں کہ انگریز کس طرح کہتا ہے. تو سوری ٹو سے ہم لوگوں میں ایک بیماری ہے، وہ ہے کہ ہم اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی سب جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ان تمام اسٹوڈنٹس کا، ان تمام دوستوں کا، ان تمام نفرت زدہ میسج کرنے والوں کا، جنہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی کہ غلطی کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی پیار سے نہیں بتاتا کہ آپ نے غلطی کی ہے، یا طنز کے تیر مار کے بتاتا ہے، یا تو آپ کو گالی دے کر سکھاتا ہے. لیکن میرے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مجھے گائیڈ کرتے ہیں، سر یہ آپ سے یہ لفظ غلط ہوا ہے، نیکسٹ ٹائم یہ ٹرائی کیجیے گا، یہ لفظ میں غلطی نہ ہو. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے طنز دیے، گالیاں دیں، کیونکہ انسان سیکھتا ہی غلطیوں سے ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حالات بتاؤں جو میں نے خود فیس کیے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ شروع کرتے ہیں. آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ اس کو کیا پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کو کوائٹ پڑھتے ہیں تو یہ غلط لفظ ہے. اٹ از ناٹ کوائٹ. اوکے، یہ ہے کوئٹ. کوئٹ، کوئٹ. اوکے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. اور یہ جو کوئٹ ہے یہ بیسیکلی اس لیے ہم کوائٹ پڑھتے ہیں کیونکہ اگر دوسرا لفظ دیکھا جائے صرف ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے کوائٹ. کوائٹ. اوکے، ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم دونوں میں فرق نہیں کر پاتے. اور میں نے یہ موسٹ کامن مسٹیک تھی جو پچھلے لیسن میں کی، وہ تھا کہ میں اپنی جاب چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کو پڑھا وہاں پر
کہ I quite, but sorry to say it was wrong. सही था I quit. Okay, so quit, quite. First one, quit. Second one, quite. मेरे बहुत से लफ्ज़ गलत हैं, जिनमें से ये दोनों को मैं गलत तलफ़ुज़ अदा करता था। एक का नहीं, दोनों का लफ्ज़ गलत तलफ़ुज़ अदा करता था। पहली दफ़ा अगर बेइज्जती हुई थी तो मेरी क्वाइट पर हुई थी। तो जब मैंने क्वाइट सीख लिया तो मैंने ऊपर वाले लफ्ज़ को भी समझा कि ये भी सेम सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन ये मेरी खुश फहमी थी जो कल दूर हो गई। खैर, नेक्स्ट जुमले पे आते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, सबसे पहला है क्विट और दूसरा है क्वाइट। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे आप? बहुत आसान है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कट। बेशक कट 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 यानी काटना। तो इसको हम ये कुछ लोग इसको खट भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं कट ही पढ़ूंगा बेसिकली, क्योंकि मुझे वो अभी लहजा नहीं आया। जो चीज़ जब तक मुझे नहीं आती मैं उसको उस वक्त तक वैसे नहीं प्रोनाउंस करता जो उसकी असल शक्ल है, क्योंकि लहजा इतना अहम नहीं होता जितना लफ्ज़ का तलफ़ुज़ अहम होता है। याद रखिएगा, तलफ़ुज़ को सही करें, लहजे को ना बिगाड़ें। सो कट का मतलब होता है काटना, और आप लोग भी इसको कट ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब अगला लफ्ज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। क्या है ये? अगर आप इसको कट पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, प्लीज़। इसका है क्यूट। क्या है? क्यूट, क्यूट। ओके, सो जैसे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है क्यूट, सो ये CUTE, क्यूट। मैं इसको कट ही पढ़ता था। माजरत, हंसीएगा नहीं या बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नील बटा नील बच्चों में से था। तो मैं जब तक जो चीज़ ख़ुद समझता था, मेरा जहन जो कहता था वो मैं ख़ुद की इंग्लिश बना लेता था। याद करने के लिए हो या अपने आप को मुतमईन करने के लिए हो, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ को अप्लाई करते हैं, गलत चीज़ को याद कर लेते हैं। सिर्फ़ ख़ुद को मुतमईन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं करते, थोड़ी सी सेल्फ़ स्टडी नहीं करते, थोड़ा सा लोगों को सुनते नहीं हैं। ये बीमारी मुझ में भी है, सिर्फ़ आप में नहीं है। नेक्स्ट देखें। मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मैं एक लफ्ज़ था ब्रदर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला लानत है तेरी शक्ल पे। मैंने बोला क्या हुआ? तू इंग्लिश पढ़ाता है? मैंने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बोला यार तू आज के बाद इंग्लिश नहीं पढ़ाए। मैंने बोला क्या हुआ? बोला यार तूने पहला लफ्ज़ ही गलत पढ़ दिया। मैंने बोला क्या गलत पढ़ दिया? बोला ब्रदर नहीं होता, ब्रदर होता है। मैंने बोला अच्छा क्यों? बोला आर और ओ जब एक साथ लिखा हुआ आता है तो वो ए का साउंड देता है, ब्रॉ नहीं पढ़ते उसको, ब्रा पढ़ते हैं। इसी तरह प्रो नहीं पढ़ते, प्रा पढ़ते हैं। और ये प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन क्या लफ्ज़ है? प्रोनंसिएशन। हम इसको पढ़ते हैं प्रोनंसिएशन, बट इट्स रॉन्ग। क्या है? प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। ये मुझे कम से कम इन लफ्ज़ों को सीखने में मुझे 6 महीने लगे। यकीन मानेंगे आप? आपको ऐसा लगेगा ये कोई मायने नहीं है, लेकिन मैं स्पेशल चाइल्ड में हूँ। स्पेशल चाइल्ड वो नहीं होता जिसको बोलना नहीं आता, सुनना समझ नहीं आता। वो भी होता है जो भूल जाता है या जो अपनी गलती को दुरुस्त करने में बहुत टाइम लगाता है। मुझे हर चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगता है। लोगों को अगर 2 दिन लगते हैं तो मुझे 10 दिन लगते हैं या 1 महीना लगता है। ये हकीकत है, क्योंकि मैं हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करता। मैं एक दिन सुनता हूँ, फिर दूसरे दिन सुनता हूँ, फिर तीसरे दिन सुनता हूँ, फिर चौथे दिन सुनता हूँ। तो जब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट हो गया हूँ, फिर ही मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। आज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ये तमाम लफ्ज़ पता नहीं कितनी दफ़ा सुने होंगे, कितनी दफ़ा प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसकी वीडियो बना रहा हूँ। मगर अभी नहीं की, लेकिन पिछले साल से करता हूँ, यानी 6 महीने या 5 महीने से करता हुआ आ रहा हूँ। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। फिर भी एक
پھر بھی ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، کیونکہ اپنی زبان جو نہیں ہوتی نا، جو ٹیچرز کی مدد سے نہیں سیکھا جاتا، وہ اکثر غلط ہو جاتا ہے. تو یہ خوف دل میں ابھی بھی ہے کہ اب کی باری غلط ہو گئی نا تو طارق ڈوب مرنا چلو بھر پانی میں. خیر، اچھا، اس لفظ پہ تو میں نے اپنے بچوں کو چیلنج کیا تھا کہ یہ لفظ جو صحیح پڑے گا میں اس کو مان جاؤں گا، کیونکہ اس لفظ پہ بہت زیادہ مسئلے ہیں. اور اس لفظ میں آپ اس کو ٹوئزڈے نہیں پڑھ سکتے. اب بولے گا سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ سے جھوٹ بول کے کیا کروں گا؟ اچھا، آپ کو ایک مشورہ دوں. آپ ٹوئزڈے جو لفظ ہم ٹوئزڈے پڑھتے ہیں، اس کو آپ برٹش پروننسیشن میں لکھیے گا، برٹش پروننسیشن، اور اس لفظ کو لکھ دیجیے گا اور سرچ کیجیے گا. کہاں پر؟ یوٹیوب پہ. کسی بھی انگریز کی اگر ویڈیو سامنے آئے جس میں لکھا ہو برٹش پروننسیشن، تو اس میں آپ سنیے گا. اس کو وہ پڑھتے ہیں ٹوئزڈے. ٹوئزڈے، چے کی آواز نکالتے ہیں. ٹوئزڈے، ٹوئزڈے. سوری ٹو سے، لیکن یہ مجھے خود صحیح نہیں لگتا پڑھتے ہوئے، کیونکہ بچپن سے میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں ٹوئزڈے ٹوئزڈے. اب کوئی مجھے بولے ٹوئزڈے پڑھو تو میں تو وہی اپنی ٹون میں واپس آ جاؤں گا نا. میں اکثر ابھی بھی پڑھتا ہوں نا تو بے دہانی میں ٹوئزڈے کی جگہ ٹوئزڈے ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک تو سامنے والا شخص میری طرح ہے، وہ مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دے گا، بولے گا سر پلیز پلیز انسان بن جائے، ہمیں انسان رہنے دے. خیر، سو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ٹوئزڈے. ٹوئزڈے. اور اس کے بعد ہے، یہ لفظ بھی بہت کامن ہے اور اس میں ڈیورنگ تو پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن برٹش ایکسنٹ میں یا برٹش پروننسیشن میں اس کو پڑھا جاتا ہے جیورنگ. جیورنگ. اس لفظ کو میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا، اور یہ میں نے سیکھا پتہ ہے مسٹر ڈنکن سے تھا، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ان کے منہ سے سنا جیورنگ تو میں پریشان ہو گیا، یار یہ جیورنگ کون سا لفظ آ گیا. تو ہم جسے ڈیورنگ پڑھتے ہیں اسے وہ جیورنگ پڑھتے ہیں. لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قریب پہنچا ہوں، لیکن بالکل قریب نہیں ہوں. یعنی بالکل کریکٹ پروننسیشن ہوتی ہے نا، وہ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ ابھی بھی یہ ٹائم لے گا. کیونکہ یہ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سیکھتا رہتا اور زندگی گزر جاتی ہے ان لفظوں میں، لیکن پھر بھی وہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو کمال کہلاتا ہے ایک نیٹیو اسپیکر کا، یعنی ایک آبائی زبان بولنے والا. اور میں اگر یہ لفظ بولوں گا اور ایک امریکن یا برٹش بولے گا تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن اگر تلفظ صحیح ہو تو پھر کریکٹ مانا جاتا ہے. کیا لفظ ہے؟ جیورنگ. اوکے. اچھا، اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ لفظ تو اگر آپ صحیح پڑھ دیں تو میں بھی آپ کو کہوں گا آپ بہت زبردست ہیں، کیونکہ میں اس کو پڑھتا تھا واکس ویگن. اوکے، بٹ اٹ از ناٹ واکس ویگن، اٹس فاکس ویگن. سر مذاق کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. میں بچوں کو جب یہ بات بتائی تو بچے بولے سر آپ ہماری ٹانگ کھینچ رہے ہیں. یو مسٹ بی کڈنگ. اوکے، نہیں، آئی ایم ناٹ کڈنگ، بیکاز اٹس فاکس ویگن. فاکس ویگن. اوکے، فاکس ویگن. نیکسٹ دیکھیں، یہ بھی ایک کار کا برانڈ ہے جسے کہا جاتا ہے شیورولے. شیورولے. اب بولیں گے سر آخر میں آنکھیں کھول کے دیکھیں لیٹ لکھا ہوا ہے، بٹ اس کو شیورولیٹ نہیں پڑھتے بلکہ شیورولے پڑھتے ہیں. تو یہ موسٹ کامن پروننسیشن ہے جسے ہم اکثر غلط کرتے ہیں. اور اس لفظ کو تو لازمی میں بچپن سے غلط پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور مجھے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا سر طارق آپ جو پڑھا رہے ہو وہ بھی غلط پڑھا رہے ہو اور جو پڑھا ہے وہ بھی غلط پڑھا. اب بچے کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ وینسڈے. ایم آئی رائٹ؟ بٹ اٹ از ناٹ وینسڈے، اٹس وینسڈے. وینسڈے. اب یہ وینسڈے کیا ہے؟ اس میں ڈی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. ڈی جو ہے وہ سائلنٹ ہے. وینسڈے. وینسڈے.
ڈے. اوکے. ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں غلط پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بچپن سے جو لفظ آپ سیکھا ہے اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ ایک عادت جو بنی ہوئی ہے اس کو تبدیل ہوتے ہوتے بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اسی طرح نیکسٹ دیکھیں. اس لفظ پہ تو میں آپ کو کہانی سنا سکتا ہوں. میں سیکنڈ ایئر گروپ کو انگلش پڑھا رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں جو چیز نئی سیکھوں آپ لوگوں سے تو شیئر نہیں کرتا، کیونکہ میری ایک عادت ہے جب تک بالکل پرفیکٹ نہ ہو جاؤ جب تک شیئر نہیں کرنا. کیونکہ اگر یہ میں پچھلے لیسن میں کوئی کی غلطی نہیں کرتا تو یہ سبق نہیں بناتا میں. تو سین یہ ہوا کہ میں روز انہیں 4 سے 5 لفظ ایسے دیتا جو غلط، وہ پہلے ان سے سنتا اور بولتا یہ غلط ہے، یہ ایسے تلفظ ہوگا، ان کا ایسے نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا یہ پڑھ کے بتاؤ. تو اس نے بولا سر اس کو پڑھیں گے ویجیٹیبل. میں نے بولا نہیں بیٹا، اس میں ای سائلنٹ ہوتا ہے. بولا سر پہلا والا ای دوسرا والا ای. میں نے بولا دوسرا والا ای. تو بولا سر کیسے پڑھیں گے؟ پھر میں نے کہا اس کو پڑھیں گے ویجٹیبل. ویجٹیبل پر رکنا نہیں ہے، ویجٹیبل. اوکے. تو اس نے بولا سر میں سیکھ گئی ہوں. وہ گئی، اس کے ماموں ماشاءاللہ سے ماسٹرز کیے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ سے اچھا پڑھے ہوئے تھے، پتہ نہیں مطلب انہوں نے انٹر کیا ہوا تھا، اتنا تو ہے. تو ان سے اس نے پوچھ لیا ماموں آپ مجھے پڑھ کے، اچھا ماموں کی عمر کافی شادی شدہ تھے. ماموں کو بولا ماموں سبزی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ماموں نے بولا ویجیٹیبل. بولا ماموں یہی آپ سے غلطی ہو گئی، ہمارے سر نے بتایا اس کو ویجیٹیبل نہیں پڑھتے ویجیٹیبل پڑھتے ہیں. تو بولا تیرے سر کی بھی ایسی کی تیسی، تیری بھی ایسی کی تیسی، کیونکہ ہم لوگ پرانے دور کے پڑھے ہوئے ہیں. ہمارے ٹیچر جو تھے وہ بہت اچھا پڑھانے والے تھے، اس لیے یہ ویجیٹیبل ہے، ویجیٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں جب تک مکمل معلومات نہ ہو اور ایسے لوگوں کے سامنے آپ اس کو بولیں جو واقعی میں اس کو سمجھیں، جو واقعی میں یہ چیز جانتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کے سامنے اگر صحیح تلفظ استعمال کیا جائے گا وہ آپ کا سر پھاڑ دے گا، وہ آپ کو بولے گا آپ جھوٹے ہو. اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے، جتنے لفظ میں نے کیے ہیں، دیکھیں ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ہم کسی کے سنی سنائی باتوں پہ آ جاتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آج سے یہ کسی کی سننے پر یہ نہ، میں جو کہتا ہوں وہ لفظ لازمی چیک کریں. یعنی اگر میں کوئی لفظ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لازمی یوٹیوب پہ جا کر ضرور چیک کریں کہ اس کا تلفظ انگریز کیا بولتا ہے، اور میرے اور اس میں فرق آئے تو سمجھو وہ سچا ہے اور میں جھوٹا ہوں. تو اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس کو لازمی چیک کریں. سو ویجٹیبل. یہ نہ سوچے کہ میں بچپن سے ہمارے ٹیچروں نے کیا سکھایا اور ہم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں کہ انگریز جس کی زبان ہے وہ کیا بولتا ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ہم نے تو سنی سنائی سیکھی ہے، جو سنی سنائی ہوتی ہے نا وہ 50% غلط ہوتی ہے. اوکے. سو ویجٹیبل. اس لفظ کو تو میں غلط پڑھتا تھا، بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اس لفظ کو بھی غلط پڑھتا تھا. اس کو میں پڑھتا تھا چیک، یا اس کو پڑھتا تھا چک. اس طرح یہ لفظ میں اس طرح تلفظ کچھ کرتا تھا جب تک میں نے یہ سیکھا نہیں تھا. سو اس کو پڑھتے ہیں چیک. کیا پڑھتے ہیں؟ چیک. اب بولیں گے سر ہم نے تو بچپن میں چیک پڑھا ہے، آپ ہمیں چیک پڑھا رہے ہیں. سر آپ کی ویڈیو تو ہم آج کے بعد دیکھیں گے نہیں کیونکہ آپ ہمیں غلط پڑھا رہے ہیں. تو برائے مہربانی چیک کر لیں جا کے تلفظ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن 100% شیورٹی دے رہا ہوں کیونکہ ان پر میں نے 5 سے 6 مہینے لگائے ہیں ان لفظوں پر. ابھی بھی اور بھی لفظ تھے لیکن میں نے شارٹ لفظ استعمال کیے ہیں. اور اس لفظ کو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو غلط پڑھایا ہے تو آپ بولیں گے نہیں سر آپ غلط کیسے کر سکتے ہیں. کافی جگہ یہ لفظ آیا اور میں نے اس کو پڑھا سور، کیونکہ میں نے گوگل ٹرانسلیشن میں سنا تھا سور، لیکن جب انگریز کی تلفظ سنا تو میں حیران رہ گیا کہ مشینری بھی غلط ہو جاتی ہے، مشین بھی اکثر غلط ہو جاتی ہے. اس کو میں نے سنا غالباً کچھ اس طرح ساور. کیا لفظ سنا؟ ساور. دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں ساور. مجھے ابھی بھی میرے کو اس لفظ کا دوبارہ سے مجھے چیک کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. ایک دفعہ اس لفظ کو ضرور چیک کیجیے گا اور مجھے کنفرم کر کے بتائیے گا، لیکن برٹش اور امریکن دونوں میں چیک کیجیے گا.
واقعی میں ساور ہے، کیونکہ مجھے اس پر ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ یہ واحد لفظ تھا جس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اتنا شیورٹی تھا کیونکہ میں نے اس پہ 5 مہینے لگائے ہیں، تو لازمی جس کو سن کے لگائے ہیں وہ بھی انگریز تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یار میرے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، تو اس لفظ کو ضرور چیک کیجیے گا، ساور۔ تو میں نے اس کو یاد کیا شاور سے، کیونکہ شاور کو ہم نے ایچ ہٹا دو تو کیا بن جاتا ہے ساور، لیکن اس میں یو ہے، آر ہے، ڈبلو نہیں ہے، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ سو فرسٹ ون ساور اینڈ سیکنڈ ون از شاور، اوکے۔ سو یہ تھے ہمارے لفظ، اور امید کرتا ہوں آپ میری غلطیوں کو معاف کر دیں گے جو میں نے آپ کو غلط لفظ پڑھایا ہو، کیونکہ میں بھی سیکھنے کے عمل میں ہوں، میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، میں جو سیکھتا ہوں وہ سکھا دیتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر غلطی ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے میری غلطی، تو میں آپ کو اگلے لیسن میں لازمی بتاتا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، بشرط یہ ہے کہ مجھے پتہ چل جائے یا کوئی مجھے بتا دے کہ سر آپ کی یہ غلطی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور خوش رہیں، اور اللہ آپ کو بھی کامیابی دے، اللہ مجھے بھی کامیابی دے، اللہ مجھے بھی سیکھنے والا بنائے، اللہ آپ کو بھی سیکھنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں لوگوں کی طنز اور لوگوں کی شکایتوں سے اور لوگوں کے حسد جلن سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔